علیکم، میں امداد سمرو، نہ مسٹر ایکس نہ مسٹر وائی بلکہ نکلے مسٹر زیڈ، مسٹر زرداری، آصف زرداری۔ عمران خان کا شکار کیا ہے آصف زرداری نے ایک بار پھر، بلکہ تیسری بار عمران خان صاحب کا شکار کیا ہے۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کے پاس عددی اکثریت تھی، مگر پنجاب میں حمزہ شہباز عمران خان صاحب کے امیدوار پرویز الہی کے مقابلے میں انتخابات یا ووٹ لے کر اپنی حکومت بچانے میں ہو گئے کامیاب۔ گو کہ حکومت بچ گئی ہے حمزہ شہباز کی، لیکن خطرہ نہیں ٹلا، خطرہ ابھی بھی اسی طرح منڈلا آ رہا ہے، نہ صرف حکومت پر بلکہ پنجاب حکومت پر بلکہ مرکزی حکومت پر بھی، اور ملک کی معیشت اور ملک کی سیاست پر بھی۔ کل پنجاب اسمبلی کا دھواں دار قسم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس تو کوئی اتنا دھواں دار نہیں تھا، لیکن اس کے باہر جتنی جو سیاست ہو رہی تھی وہ بڑی دھواں دار تھی۔ آصف زرداری صاحب کا جو 6 گھنٹے کی وہ تھی بیٹھک تھی ظہور الہی ہاؤس میں شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، وہ کام آ گئی، اور خاموشی کے ساتھ آصف زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اپنے کارڈز کھیلے اور آخری ٹائم پر اپنے کارڈ شو کیے، اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملا عمران خان اور پرویز الہی کو۔ اور پھر آخری عمران خان صاحب نے جب شکست ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب جو فیصلہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر آئے تھے اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے آغاز کیا کہ شکار ہو گئے، تو یہ جال جو عمران خان صاحب نے خود بچھایا تھا اس جال میں ہی آصف زرداری نے ان کو شکار کیا۔ یا کیونکہ آصف زرداری کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں بار بار کہ سارا جو ہوا کل وہ سارا کچھ آصف زرداری صاحب کا کیا دھرا تھا۔ نمبر جو نہیں تھا اتحادیوں کے پاس، حمزہ شہباز کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود حکومت بچانا مقصد تھی تو آصف زرداری نے بچا کر دکھا دی، لیکن بچائی اسی چال سے جو چال عمران خان صاحب نے چلی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی مرکز میں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے منرف ارکان سندھ ہاؤس میں شو کر دیے گئے تھے، راجہ ریاض، نور عالم خان اور دیگر۔ تو عمران خان صاحب کو ان کے وکیلوں نے کہا، بابر اعوان اور دیگر وکیل، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر، انہوں نے کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ چلتے ہیں، سپریم کورٹ سے ہم لیتے ہیں اپنا رائے صدارتی ریفرنس کے ذریعے۔ تو صدارتی ریفرنس میں یہ رائے لی جائے گی کہ جو پارٹی ڈیفیکشن کلاز کے تحت جو ارکان منحرف ہوں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ تو سپریم کورٹ نے پہلے تو جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست پر، اس پر تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو رائے دی اس میں یہ تھا کہ جی یہ جو منحرف ارکان ہیں، کیونکہ یہ پارٹی کے ڈسپلن میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر پارٹیوں کی جو ہے وہ تقدیس ہے وہ متاثر ہوگی، پارٹیاں پھر تو کوئی پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر تو انارکی ہوگی، پھر تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا جو ووٹ ہوگا وہ منحرف رکن کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر اپنا پنجاب میں جن منحرف ارکان نے ووٹ کیا، مرکز میں تو نہیں کیا تھا، لیکن پنجاب میں جن 25 منحرف ارکان نے ووٹ کیا وہ ڈی سیٹ تو ہونے تھے، وہ تو پہلے قانون میں موجود تھا کہ انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے مطابق ان منحرف ارکان کا ووٹ کر دیا گیا، مائنس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی رن آف الیکشن ہوگا، دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے چکی ہوئی ہے اور یہ جو 25 منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ معاملہ پھر 1 جولائی پہ ری کاؤنٹنگ کا ہونا تھا، 1 جولائی کو پھر سپریم کورٹ چلے گئے، 1 جولائی کو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور معاملہ 22 جولائی تک آ گیا کہ جی 22 جولائی یعنی کل جو ہے وہ دوبارہ رن آف الیکشن ہوگا، اور اس میں پھر جو جیت جائے گا، 17 جولائی کے انتخابات بھی ہو گئے تھے، اس میں جو جیت جائے گا وہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو اس کے تحت پھر آصف زرداری نے، مسلم لیگ نون نے، اتحادیوں نے، جس دن 17 جولائی کا الیکشن ہوا تھا اس کے 2 روز بعد اتحادیوں کا ایک اجلاس ہوا تھا، سربراہی اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شجاعت حسین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، شجاعت حسین صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی آپ جو ہے اپنے ایک لیٹر لکھ دیں ڈپٹی اسپیکر کو کہ جی ان کے آپ کے ارکان جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، آپ ایبسٹینڈ کریں گے۔ تو وہ اس وقت رابطہ کرنے کے بعد آصف زرداری صاحب وہ اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے وہاں سے نکلے تھے اور نکل کر سیدھا چودھری شجاعت حسین کی طرف چلے گئے تھے۔ تو میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے سارا معاملہ بہت گپت رکھا گیا تھا، آصف زرداری صاحب نے بالکل خوب ایک کارڈ جو ہے نا اپنا سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا، وہ گئے
اور وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے وکٹری کا نشان دکھایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی چودھری شجاعت حسین صاحب مان گئے۔ اس کے بعد پھر گئے پرسوں رات کو 6 گھنٹے تک بیٹھے رہے، اور تب بھی نہیں بات نکلی باہر۔ سورسز سے ادھر ادھر سے بات آ رہی تھی، لیکن یہ ظہور الہی ہاؤس کے اندر رہنے والے پرویز الہی اور مونس الہی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے آصف زرداری صاحب نے لیٹر لے لیا ہوا ہے، اور لیٹر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے ہو چکا ہوا ہے۔ ان کو پتہ چلا کل جب وہ اجلاس میں ووٹنگ کے لیے وہاں پہنچے، تو وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ڈپٹی اسپیکر کے اپنا شجاعت حسین صاحب سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے چٹھی لے لی ہوئی ہے۔ تو چٹھی میں کیا تھا کہ جی ہم ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، ہم ایبسٹینٹ کریں گے، یا ہمارا کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز ہے۔ تو وہ چٹھی جو تھی اسپیکر نے جب ووٹنگ ہو گئی تو 186 ممبر نکلے پی ٹی آئی کے اور پرویز الہی صاحب کے، اور حمزہ شہباز کے 179 نکلے۔ لیکن جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر نے، اس رولنگ کے تحت 10 ارکان کے جو بشمول پرویز الہی ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا۔ راجہ بشارت چیختے رہے، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر سے کہ جی آپ یہ رولنگ کیسے دے سکتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ بنا کیسے؟ اگر آپ پارٹی سربراہ کا خط جو ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ رولنگ دے رہے ہیں اور ہمارے ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں، تو پھر یہ کینڈیڈیٹ کیسے بنے تھے؟ تو معاملہ پھر تھا سپریم کورٹ آف، یہ کینڈیڈیٹ تو بنے تھے پہلے، کیونکہ الیکشن تو ہوا تھا پہلے 16 اپریل کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رولنگ تھی، اپنا رائے تھی صدارتی ریفرنس میں، وہ تو بعد میں آئی تھی۔ تو جب بعد میں رائے آئی تھی اور اس کے بعد پھر 1 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ رن آف الیکشن ہوگا، تو کینڈیڈیٹ تو پہلے تھے، تو اس کے تحت تو کینڈیڈیٹ تو چلتے آئے۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رولنگ لی تھی، آج وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو اپنا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، وہ رولنگ دے کر اس کو ایوان میں سیشن میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میجورٹی اگر اس رولنگ سے اتفاق کرے تو پھر وہ رولنگ ہوگی، ورنہ رولنگ نہیں ہوگی۔ تو پھر 3 اپریل کو، آج سے 3.5 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے جو کچھ کیا گیا تھا، ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد اڑا دی تھی۔ انہوں نے تو 10 ووٹ اڑائے ہیں نا۔ اب آپ سوچیں کہ 7 ووٹ اڑائے گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ کے انتخابات میں، سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات میں، رولنگ دے دی تھی جی۔ اب رولنگ تھی وہ، کیونکہ وہ معاملہ جو تھا وہ ایوان کے اندر کی کارروائی تھی۔ اب اس رولنگ کے خلاف وہ ایوان کے اندر کی کارروائی قرار دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی گئے کہ جی ہمارے ووٹ تو بنتے ہیں، ووٹر کی منشا ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے ہماری رولنگ دے دی ہے، تو اپنا ہمارے ووٹ مسترد کر دیے، تو ان کے خلاف عدالت چلے گئے تھے۔ وہ عدالت نے کہا تھا یہ پارلیمنٹ کی کارروائی ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اب اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے دوست محمد مزاری نے ووٹ مسترد کر دیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ انہوں نے حوالہ وہ دیا، ووٹ کر دیے مسترد، آرٹیکل 63A کے تحت وہ ووٹ مسترد ہو گئے۔ تو اب وہ رولنگ بھی آ گئی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یوسف رضا گیلانی والے کیس میں کہہ دیا کہ جی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جائیں گے عدالت میں۔ یعنی کل تک جو پی ٹی آئی کو چیز سوٹ کر رہی تھی، اس کے جے جے کار کر رہے تھے، اب جب رولنگ آ گئی تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں، ہم اس اپنا سپریم کورٹ جائیں گے۔ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا، اور اپنا بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ جی ہم عدالت میں جائیں گے۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا قوم کو، فوراً یوں خطاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو اندازہ تھا یا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کال دے دی رات گئے تک کی کہ جی آپ پروٹیسٹ کریں، سڑکوں پر نکل آئیں، باہر آئیں۔ حکومت، میں نے آپ کو پہلے بھی کل 2-3 بار اپنے ویلاگس میں گزارش کی تھی کہ حکومت اب جارحانہ انداز اختیار کرنے جا رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد جو ہوئی تھی، وہ بھی یہی بتا رہی تھی۔ اس کے بعد جو حکومت کے فیصلے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کل کا دن 22 کا دن وہ نکالنا چاہ رہی تھی، اور اس کے بعد حکومت ہوگی اگریسو۔ اب ہوا یہ کہ حمزہ شہباز کا الیکشن ہونے کے فوراً بعد، یعنی ووٹنگ کے فوراً بعد، جب عمران خان صاحب کا بھی خطاب جاری تھا تو خبر آ گئی کہ جی پنجاب حکومت کی درخواست پر وفاقی حکومت نے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں رینجز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے، انہوں نے امن و امان کی صورتحال کے لیے رینجز لگا دیا۔ اچھا، اب یہ تو کل جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟
آگے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ مزید عمران خان صاحب جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت سختی سے پیش نہیں آئے گی. سختی سے پیش آئے گی تو ممکن ہے ری ایکشن اور زیادہ آئے، یا پھر ممکن ہے کہ حکومت وہ جو عمران خان صاحب کی تحریک جو وہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے. حالانکہ عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک مومنٹم بنا دیا ہوا ہے اور خود بھی اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب نکلیں گے، قوم نکلے گی تو سرکاری ملازم قوم کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. سرکاری ملازم بیسیکلی تو وہ اشارہ کر رہے ہیں کسی اور طرف، لیکن بہرحال رینجرز ہو گئی، پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی، وہ پھر فوج کی قیادت ہو گئی، تو اس طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے تھے. تو لیکن بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا، عدالتوں میں معاملہ جائے گا، عمران خان صاحب پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے. حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کو روکنے کی کو کچھ نہیں پتہ. کل نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے نہیں تھے منظر پر. کل وہ جب بھی حمزہ شہباز کا رزلٹ آ گیا، حمزہ شہباز کو اپنا وزیر اعلیٰ برقرار رکھا گیا، ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کر دیا، فیصلے اپنا رولنگ دے دی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی باہر آئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کو مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہوگا. اچھا یہ تو خیر جو اس کا ری ایکشن ہے وہ آ گیا، لیکن میں تھوڑا سا اور ایک معاملے کی طرف جانے لگا ہوں. وہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب نے اپنے کزن، اپنے بہنوئی کے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو سادہ سی ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ جی شجاعت حسین صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے آصف زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور آپ مسلم لیگ قائد اعظم جو عمران خان کا ساتھ چھوڑے، اطاعت سے باہر آ جائے. کمنٹمنٹ ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی. اس کے بعد پرویز الہی صاحب چلے گئے ادھر، تو انہوں نے وعدہ خلافی کی، معاہدہ توڑا، عمران خان کی طرف چلے گئے. تو ایک تو شجاعت حسین صاحب کو یہ تھا کہ یار میں نے ایک کمنٹمنٹ کی ہے، ایک بار کی آپ نے توڑی، پھر آپ نے مجھے بلایا کہ نہیں جی مجھے ادھر سے وزیر اعلیٰ بنواؤ. عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ بنانے پر راضی نہیں ہیں. پہلے جو مونس الہی کی تقریر، پہلے جب آصف زرداری کی ملاقات ہوئی شہباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اور اعلان ہو گیا کہ جی اپنا پرویز الہی جو ہے وہ اتحادیوں کے وزیر اعلیٰ بنے ہوں گے، تو مونس الہی صاحب نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کے لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. وہ تقریر تاریخی مونس الہی صاحب کو آپ کو یاد ہوگی کہ جی آپ کے جو لوگ ہیں بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، ان کو کہیں ذرا اپنے ٹانگوں پہ زور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ذرا تگڑے ہو کر کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے، ساتھ نبھانے کے لیے بنایا ہے تو نبھائیں گے. تو اس سے پھر گڑبڑ ہو گیا معاملہ کہ جی یہ تو پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ قائد اعظم تو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. تو اس کے بعد پھر آصف زرداری نے شو کر دیے، نمبر شو کر دیا. جو منحرف ارکان تھے، راجہ ریاض گروپ جو تھا ترین گروپ، وہ سامنے آ گیا. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نے شجاعت حسین صاحب کو لاہور سے اٹھایا، علالت میں ویل چیئر پر لے کر آصف زرداری صاحب کے پاس چلے گئے، مولانا صاحب کے پاس چلے گئے، شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، اور پھر کمنٹمنٹ ہو گئی، اور پھر فائنلی فیصلہ ہو گیا کہ جی پرویز الہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے. اس کے بعد پھر اگلے دن پرویز الہی صاحب چلے گئے تھے بنی گالا. ایک تو یہ غصہ پرویز الہی صاحب پر شجاعت حسین صاحب کا کہ یار مجھے میری جو ہے وہ بےزتی کروا دی، میں نے کمنٹمنٹ کی ہے، مجھے جھوٹا کروا دیا. ایک تو یہ، لیکن شجاعت حسین صاحب نے اوپر مرکز میں تو اپنا وعدہ نبھایا. تو اس کی وجہ سے ایک تو تقسیم ہو گئی خاندان میں. لیکن اصل چیز جو میں آپ کو 2-3 بار پہلے گزارش کر چکا ہوا ہوں، معاملہ ہے بچوں کی سیاست کا، نسلوں کی سیاست کا. پرویز الہی صاحب پر ایک اور خاندان کے اندر غصہ پک رہا تھا، خاص طور پر شجاعت حسین صاحب کے خاندان کے اندر. وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بھی خود بنے، پرویز الہی صاحب ایک بار وزیر اعلیٰ بنے خود بنے، پرویز الہی صاحب اسپیکر بنے خود بنے. پرویز الہی صاحب اسی حکومت میں جس میں قومی اسمبلی میں سالک بھی تھے، حسین الہی بھی تھے، مونس الہی بھی تھے، وہیں پرویز الہی صاحب نے خاندان میں سے وزارت اپنے بیٹے کو دلوائی، اسپیکر بھی خود. اور پھر مونس الہی کا اور سالک حسین کا اس معاملات پر کافی ٹھیک ٹھاک خاندان کے اندر رساکشی بھی رہی، جھگڑا بھی رہا. تو یہ سارے معاملات ایک پخ رہے تھے فیملی کے اندر کہ یار خاندان تو میں ایک ہے، خاندان تو ظہور الہی کا ہے. تو جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری ظہور الہی کے اولاد سے یا شجاعت حسین صاحب کی اولاد کے بجائے ساری کی ساری پرویز الہی صاحب کی اولاد کی طرف جا رہی ہے. تو ہم کیوں اپنا مسلم لیگ قائد اعظم میں کیوں، ہم کس لیے ہیں؟ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی فیملی کے اندر، ان کے بچوں کے اندر ایک سینٹیمنٹ گزشتہ کافی عرصے سے ابھر رہا تھا، اور میں نے کئی بار گزارش کی ہوئی ہے. تو ایک یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب ہر ٹائم اپنے بیٹے کو آگے کر رہے تھے. سیاست ہوتی ہے نا، سیاست اگر وراثت ایک بار چلی گئی تو، اور جس کے اندر اہلیت ہو وراثت چلانے کی، تو پھر وہ چلا بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا. اور جو دوسرا معاملہ تھا وہ یہ تھا
کہ شجاعت حسین صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک کمنٹمنٹ، خاموش کمنٹمنٹ کی تھی مسلم لیگ نون کے اندر اپنے دوستوں کے ذریعے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم اب 4 5 6 سیٹوں والی جماعت رہ گئی ہے تو اس کو ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے. اگر اسی طرح ہم لڑتے رہے تو بچوں کی پالیٹکس بھی ختم ہو جائے گی. ہم تو بزرگ ہو گئے، ہم تو سیاست کر بھی نہیں سکتے، بیمار ہو گئے. خاص طور پر شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ ایک آدھ الیکشن اور لڑ سکتے، لہٰذا بچوں کو آگے لے آتے. اور ہم مسلم لیگ نون میں ہمارے لیے گنجائش نہیں، ہم بڑے لیڈر ہیں، ہمارا بڑا قد ہے، ہم آج کی جو جنریشن ہے اس کے پیچھے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہمارے بچے ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں، مریم کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں، حمزہ کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو وہاں سے سیٹل کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون میں ضم ہوگی. اس کی مونس الہی نے مخالفت کر دی. تو یہ جو چیزیں تھیں کافی عرصے سے اس خاندان کے اندر چل رہی تھیں، اور اس خاندان کے 2 راستے ہونے تھے، مطلب الگ الگ ہونے تھے راستے. ایک راستے پر یہ خاندان چل نہیں سکتا تھا. لیکن پرویز الہی صاحب کی وہ جو حرص تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، حالانکہ وزیر اعلیٰ ادھر سے زیادہ آسان بن سکتے تھے لیکن ادھر حرص اور تھی. ادھر یہ تھا کہ ادھر نواز شریف اور شہباز شریف جیسے اور آصف زرداری جیسے کاریگر لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر پرویز الہی صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں نے اسپیکر رہ کر بھی تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، تو عمران خان کا وزیر اعلیٰ بن کے میں تو پنجاب کا بادشاہ بن جاؤں گا، دوبارہ اپنا راج ہوگا پنجاب میں مشرف کے دور کی طرح. تو عمران خان کو ٹیکل کرنا آسان تھا. اس لیے پرویز الہی صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے فیصلہ کیا تھا کہ ادھر جائیں. تو ادھر گئے تو 16 اپریل کو بھی شکست کھائی اور کل بھی شکست کھائی. اور کل کی جو شکست ہے وہ اصل میں جو عمران خان صاحب کا کہ محبت میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، جو رائے آ رہی تھی، عمران خان صاحب جاتے فیصلے لے کر آ جاتے. ابھی بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے حق میں فیصلہ مل جائے. اب تشریح ہونی ہے کہ جی پارٹی ہیڈ جو ہے وہ خط لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، الیکشن میں ووٹ کا کس کا کاؤنٹ ہوگا کس کا نہیں کاؤنٹ ہوگا، یعنی یہ فیصلہ کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے کون نہیں ہے، یا پھر یہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ تو کل تک تو ہم نے سنا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں کوئی سجاد صاحب ہے، کوئی وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ ہے، تو وہ بھی خط لکھا ہوا تھا انہوں نے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی بدترین شکست ہوئی ہے عمران خان صاحب کو. انہوں نے میجورٹی بھی لی تھی لیکن عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو اگلوں کے پاس بھی چالیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب چالیں سیاسی نہیں چل رہے. عمران خان صاحب عدالتوں سے فیصلے لے کر آتے ہیں لیکن وہ عدالتوں کے فیصلے پھر صرف عمران خان صاحب کے لیے تو نہیں ہوگے نا. کل عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا تھا معاملہ، چھوٹا نقصان ہوا تھا، 20-25 MPs جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے اور وہاں پر 15 بلکہ 20 MPs مسلم لیگ PTI واپس لے گئی. یہ مسلم لیگ نون کو ایک نقصان ہوا، اتحادیوں کو نقصان ہوا. لیکن اسی فیصلے پر چلتے ہوئے جو کارروائی کی آصف زرداری نے، اس سے جو نقصان ہوا عمران خان صاحب کو وہ مہلک ہے، وہ خطرناک ہے. اب عمران خان صاحب کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب لوگوں کو باہر نکالیں گے اور صورتحال خراب کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی، کیونکہ اب مزید ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی عدم استحکام جتنا بڑھے گا معیشت اتنی نیچے جائے گی. ڈالر 230 کو ٹچ کر چکا ہوا ہے تو اور زیادہ ڈالر اوپر جائے گا اور معیشت نیچے جائے گی. یہ برداشت نہیں ہوگا، کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا. لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ یہ والی جنگ، پنجاب کی جنگ ہار کر اب خود جو ہے وہ مشکل میں آتے نظر آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.